الفاروق سوانح عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مؤلف شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کم و پیش 13 دن تک بیمار رہے۔ کاغذ و قلم طلب کرنے کا واقعہ جمعرات کے دن کا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں تبصری مذکور ہے۔ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوشنبہ کے دن انتقال فرمایا، اس لیے اس واقعے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن تک زندہ رہے۔ اس تمام مدت بیماری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور کوئی واقعہ اختلال حواس کا کسی روایت میں کہیں مذکور نہیں۔ اس واقعے کے وقت کثرت سے صحابہ موجود تھے، لیکن یہ حدیث باوجود اس کے کہ بہت سے طریقوں سے مروی ہے، چنانچہ صرف صحیح بخاری میں 7 طریقوں سے مذکور ہے۔ با انہیمی بذ عبداللہ بن عباس کے اور کسی صحابی سے اس واقعے کے متعلق ایک حرف بھی منقول نہیں۔ عبداللہ بن عباس کی عمر اس وقت صرف 13 سے 14 برس کی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس موقع پر عبداللہ بن عباس خود موجود نہ تھے، اور یہ معلوم نہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے کس سے سنا۔ تمام روایتوں میں مذکور ہے کہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ بہکی ہوئی باتیں کر رہے ہیں۔ اب اس سب سے پہلے یہ امر لحاظ کے قابل ہے کہ جب اور کوئی واقعہ یا قرینہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اختلال حواس کے کہیں کسی روایت میں مذکور نہیں، تو صرف اس قدر کہنے سے کہ قلم دوات لاؤ لوگوں کو ہذیان کا خیال کیونکہ پیدا ہو سکتا ہے۔ فرض کر لو کہ انبیاء سے ہذیان سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اس کے یہ تو معنی نہیں ہے کہ معمولی بات بھی کہیں تو ہذیان سمجھی جائے۔ ایک پیغمبر کا وفات کے قریب یہ کہنا قلم و دوات لاؤ، میں ایسی چیز لکھ دوں کہ تم آئندہ گمراہ نہ ہوگے، اس میں ہذیان کی کیا بات ہے؟ یہ روایت اگر خواہ صحیح سمجھی جائے تب بھی اس قدر برحال تسلیم کرنا ہوگا کہ راوی نے روایت میں وہ واقعات چھوڑ دیے ہیں جن سے لوگوں کو یہ خیال پیدا ہو کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں نہیں ہے اور بے ہوشی کی حالت میں قلم دوات طلب فرما رہے ہیں۔ بس ایسی روایت سے جس میں کہ راوی نے واقعی کی نہایت ضروری خصوصیتیں چھوڑ دی، کس واقعے پر کیوں کر استدلال ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ جب ان امور کا لحاظ کیا جائے کہ اتنے بڑے عظیم الشان واقعہ میں تمام صحابہ میں سے صرف حضرت عبداللہ بن عباس اس کے راوی ہیں، اور یہ کہ ان کی عمر اس وقت کل 13 سے 14 برس کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود واقعے کے وقت موجود نہ تھے، تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس روایت کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ کسی کو تازہ نظر پر یہ امر گراں گزرے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث پر شبہ کیا جائے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے کہ بخاری اور مسلم کے کسی راوی کی نسبت یہ شبہ کرنا کہ وہ واقعے کی پوری ہیبت محفوظ نہ رکھ سکا، اس سے کہیں زیادہ آسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہذیان اور حضرت عمر کی نسبت گستاخی کا الزام لگایا جائے۔ غرض ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد 4 دن تک زندہ رہے، اور اس اثناء میں وقتاً فوقتاً بہت سی ہدایتیں اور وصیتیں فرمائی۔ مین وفات کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اس قدر سنبھل گئی تھی کہ لوگوں کو بالکل صحت کا گمان ہو گیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اسی خیال سے اپنے مکان کو جو مدینہ منورہ سے 2 میل پر تھا واپس چلے گئے، لیکن حضرت عمر وفات کے وقت تک موجود رہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول سن 11 ہجری دوشنبہ کے دن دوپہر کے وقت حضرت عائشہ کے گھر میں انتقال کیا۔ شنبہ کے دوپہر ڈھلنے پر مدفون ہوئے۔ جماعت اسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے جو صدمہ ہوا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ عام روایت ہے کہ حضرت عمر اس قدر خود رفتہ ہوئے کہ مسجد نبوی میں جا کر اعلان کیا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی اس کو قتل کر ڈالوں گا، لیکن اور قرائن اس روایت کی تصدیق نہیں کرتے۔ ہمارے نزدیک چونکہ مدینے میں کثرت سے منافقین کا گروہ موجود تھا جو فتنہ پرواسی کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا منتظر تھا، اس لیے حضرت عمر نے مصلحتاً اس خبر کے پھیلنے کو روکا ہوگا۔ اسی واقعے نے روایتوں کے تغیرات سے مختلف صورت اختیار کر لی ہے، لیکن مشکل یہ ہے کہ صحیح بخاری وغیرہ میں اس قسم کی تصریحات موجود ہیں جو ہمارے اس اقتباس اس قیاس سے مطابق نہیں ہو سکتی۔ ثقیفہ بنی سعدہ، حضرت ابوبکر کی خلافت اور حضرت عمر کا استخلاف۔ یہ واقعہ بظاہر تعجب سے خالی نہیں کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو فوراً خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی۔ اس بات کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سے فراغت حاصل کر لی جائے۔ کس کے قیاس میں آ سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرمائے اور جن لوگوں کو ان کے عشق و محبت کا دعویٰ ہو وہ ان کے بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں اور اس بندوبست میں مصروف ہوں کہ مسند حکومت اوروں کے قبضے میں نہ آ جائے۔ تعجب پر تعجب یہ ہے کہ یہ فصل ان لوگوں سے حضرت عمر، ابو بکر و عمر سرزد ہوا جو آسمان اسلام کے مہر و مائع تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اس فعل کی ناگواری اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری تعلق تھا، حضرت علی تو خاندان بنی ہاشم، ان پر فطرتی تعلق کا پورا اثر ہوا، اور اس وجہ سے کہ ان کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درد و غم اور تجہیز و تکفین سے ان باتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ ملی۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ کتب حدیث و سیر سے بظاہر اسی قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر وغیرہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز تکفین چھوڑ کر ثقیفہ بنی سعدہ کو چلے گئے۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے ثقیفہ میں پہنچ کر خلافت کے باب میں انصار سے معرکہ آرائی کی۔ اس طرح ان کوششوں میں مصروف رہے کہ گویا ان پر کوئی حادثہ پیش ہی نہ آیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ انہوں نے اپنی خلافت کو نہ صرف انصار بلکہ بنو ہاشم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی بزورہ منوانا چاہا۔ کو بنو ہاشم نے آسانی سے ان کی خلافت تسلیم نہیں کی، لیکن اس بحث میں غور طلب جو بات ہے وہ یہ ہے، کیا خلافت کا سوال حضرت عمر وغیرہ نے چھیڑا تھا؟ کیا یہ لوگ خود اپنی خواہش سے ثقیفہ بنی سعدہ میں گئے تھے؟ کیا حضرت علی بنو ہاشم خلافت کی فکر سے بالکل فارغ تھے؟ ایسی حالت میں جو کچھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے کیا وہ کرنا چاہیے تھا یا نہیں؟ دو پہلی بحثوں کے نسبت ہم نہایت مستند کتاب مستند ابو علی کی عبارت نقل کرتے ہیں، جس سے واقعے کی کیفیت بخوبی سمجھ آ سکتی ہے۔
حضرت عمر کا بیان ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ مبارک میں بیٹھے تھے۔ دفتن دیوار کے پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی کہ ابن خطاب ذرا باہر آؤ۔ میں نے کہا کہ چلو ہٹو، ہم لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندوبست میں مشغول ہیں۔ اس نے کہا ایک حادثہ پیش آیا ہے، یعنی انصار سقیفہ بنو سعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس لیے جلد پہنچ کر ان کی خبر لو۔ ایسا نہ ہو کہ انصار کچھ ایسی بات کر اٹھے جس سے لڑائی چھڑ جائے۔ اس وقت میں نے ابو بکر سے کہا کہ چلو، اس سے ظاہر ہوگا کہ نہ حضرت عمر وغیرہ نے خلافت کی بحث کو چھیڑا تھا، نہ وہ اپنی خوشی سے سقیفہ بنی سعدہ ہو جانا چاہتے تھے۔ تیسری بحث کی یہ کیفیت ہے کہ اس وقت جماعت اسلامی 3 گروہوں میں تقسیم کی جا سکتی تھی۔ بنو ہاشم میں حضرت علی شامل تھے، مہاجرین جن کے رئیس و افسر حضرت ابو بکر و عمر تھے، انصار جن کے شیخ القبیلہ عبادہ تھے۔ ان تینوں میں سے ایک گروہ بھی خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا۔ انصار نے تو علانیہ اپنا ارادہ اظہار کر دیا تھا۔ بنو ہاشم کے خیالات ذیل کی روایت سے معلوم ہوں گے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکان سے باہر نکلے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا ہے؟ چونکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت بالکل سنبھل گئی تھی، حضرت علی نے کہا خدا کے فضل سے آپ اچھے ہو گئے۔ حضرت عباس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا خدا کی قسم تم 3 دن کے بعد غلامی کرو گے۔ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب اس مرض میں وفات پائیں گے، کیونکہ مجھ کو اس کا تجربہ ہے کہ خاندان ابو طالب کا چہرہ موت کے قریب کس طرح متغیر ہو جاتا ہے۔ آؤ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد یہ منصب خلافت کس کو حاصل ہوگا۔ اگر آپ اس کے مستحق ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے وصیت فرمائیں گے۔ حضرت علی نے کہا میں نہ پوچھوں گا، کیونکہ اگر پوچھنے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا پھر آئندہ کوئی امید نہیں رہے گی۔ اس روایت سے حضرت عباس کا خیال تو صاف معلوم ہوتا ہے۔ حضرت علی کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اس وقت تک یقین نہ تھا، اس لیے انہوں نے کوئی تحریک کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے علاوہ ان کو اپنے انتخاب کیے جانے پر بھروسہ نہ تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک مجمع ہوا جس میں تمام بنو ہاشم اور ان کے اتباع شریک تھے۔ حضرت علی ان کے پیشور تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت عمر کی زبانی روایت ہے، ہماری سرگزشت یہ ہے کہ جب خدا نے اپنے پیغمبر کو اٹھا لیا تو انسان نے قاطبتاً ہمارے مخالفت کی اور سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہوئے، اور علی و زبیر اور ان کے ساتھیوں نے مخالفت کی اور مہاجرین ابو بکر کے پاس جمع ہوئے۔ یہ تقریر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت بڑے مجمع عام میں کی تھی، جس میں سینکڑوں صحابہ موجود تھے، اس لیے اس بات کا گمان نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کوئی امر خلاف واقع کہا ہو، ورنہ لوگ ان کو وہیں ٹوکتے۔ امام مالک کی روایت ہے کہ یہ واقعہ اور صاف ہو گیا ہے، اس کے یہ الفاظ ہیں، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہرا کے گھر میں ہم سے الگ ہو کر جمع ہوئے۔ تاریخ طبری میں ہے، اور حضرت علی و زبیر نے علیحدگی اختیار کی اور زبیر نے تلوار میان سے کھینچ لی
کہا کہ جب تک علی کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے میں تلوار کو میان میں نہ ڈالوں گا۔ ان تمام روایتوں سے صاف یہ نتائج نکلتے ہیں کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے ساتھ ہی خلافت کے باب میں 3 گروہ ہو گئے: انصار، مہاجرین، بنو ہاشم۔ مہاجرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بنو ہاشم حضرت علی کے ساتھ تھے۔ تیسرا حضرت عمر وغیرہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ثقیفہ کو چلے گئے تھے۔ حضرت علی کو بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے آئے تھے۔ حضرت فاطمہ سے گھر میں بنو ہاشم کا مجمع ہوا تھا۔ ثقیفہ میں حضرت علی کا نہ جانا اس وجہ سے نہ تھا کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم و عالم میں مصروف تھے کہ ان کو ایسے پردرد موقع پر خلافت کا خیال نہیں آ سکا تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ثقیفہ میں مہاجرین و انصار جمع تھے، اور ان دونوں گروہوں میں سے کوئی حضرت علی کے دعوے کی تائید نہ کرتا، کیونکہ مہاجرین حضرت ابو بکر کو پیشوا تسلیم کرتے تھے اور انصار کے رئیس سعد بن عبیدہ تھے۔ آخر بحث یہ ہے کہ جو کچھ ہوا وہ بے جا تھا یا بجا، اس کو ہر شخص جو ذرا بھی اصول تمدن سے واقفیت رکھتا ہو بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ ان حضرت نے جس وقت وفات فرمائی مدینہ منورہ منافقوں سے بھرا ہوا پڑا تھا، جو مدت سے اس بات کے منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اٹھ جائے تو اسلام کو پامال کر دیں۔ اس نازک وقت میں آیا یہ ضروری تھا کہ لوگ جزی و قضا اور گریہ و زاری میں مصروف رہے، یا یہ کہ فوراً خلافت کا انتظام کر لیا جائے اور ایک منتظم حالت قائم ہو جائے۔ انصار نے اپنی طرف سے خلافت کی بحث چھیڑ کر حالت کو اور نازک کر دیا، کیونکہ قریش جو انصار کو اس قدر حقیر سمجھتے تھے، جنگ بدر میں جب انصار ان کے مقابلے کو نکلے تو عتبہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ناجنسوں سے نہیں لڑ سکتے۔